الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس نے گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جن رحمت کائنات بنا کر بھیجا جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. میں نے دوستو حمد و ثناء کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ اسراء کی آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سچا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور یہ قرآن مومنوں کو بشارت سناتا ہے. کن مومنوں کو؟ جو نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. سورہ اسراء کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ سب سے سچی ہدایت ہے. قرآن آ کر بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا دین کون سا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا عقیدہ کون سا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا قانون کون سا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا کلچر کون سا ہے, سچی معاشرت کون سی ہے, سچے معاملات کون سے ہیں اور سب سے سچا نظام حیات کون سا ہے. قرآن مجید کی جو رہنمائی ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں پر سب سے بہتر رہنمائی ہے. قرآن مجید سے بڑھ کر بہتر اور اچھی رہنمائی دنیا کے کسی مذہب اور دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر ڈالا. قرآن کے نازل ہونے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ, انجیل کی شریعت منسوخ, زبور کی شریعت منسوخ. اب قیامت کی صبح تک رہنما اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید, اور رہبر اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید, ذخیرہ ہدایت اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید, صحیفہ ہدایت اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید. اور میری بات کو یاد رکھنا, جس کو قرآن سے ہدایت نہ ملے دنیا کی کسی کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی. آپ ہدایت پانے کی غرض سے دنیا کی کتاب چھوڑیے, آسمانی جو پرانی کتاب ہے نا, آپ ہدایت پانے کی غرض سے توریت پڑھیے, انجیل پڑھیے. قیامت کی صبح تک آپ کو ہدایت تو نہیں مل سکتی لیکن گمراہ قرار پائیں گے. ہدایت نہیں ملے گی آپ کو. ہدایت کو, حق کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر محسوس کر کے رکھ دیا. آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کو نہیں دیکھا جب حضرت عمر محمد رسول اللہ کے سامنے توریت کا نسخہ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر تو نسخہ پڑھ رہے تھے, محمد رسول اللہ پہ حضرت عمر کی نظر نہیں پڑی, لیکن حضرت ابوبکر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کو دیکھا تو حضرت عمر کو ڈانٹ کے دیکھا, اے عمر سکینت کا سوال کرے یا عمر ما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر گم کرنے والا تمہیں گم کرے, تم محمد رسول اللہ کے چہرے پر غصے کو نہیں دیکھ رہے ہو. آج کے چہرے پر جو غصہ آیا ہے, بیا ہے,
محمد رسول اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے فرمایا اے عمر یہ توریت کا نسخہ پڑھ رہے ہو نا, حضرت محمد رسول اللہ غصہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس نبی پر قرآن ہوتا ہے اس نبی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھی جا رہی ہے, اسی لیے محمد رسول اللہ کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا عمر یہ توریت کا نسخہ تم پڑھ رہے تھے, سنو والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم. اے عمر آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قیامت کی صبح تک رہنما اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید, صحیفہ ہدایت کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید. قرآن یہ کتاب حق ہے, یہ کتاب عدل ہے, یہ کتاب نور ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ نے ہدایت کو سمیٹ کر قیامت کی صبح تک قرآن کے اندر رکھ دیا. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 معجزے ملے, بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں 3000 ملے. ہاں اس میں تو اختلاف ہے کہ کتنے معجزات ملے, لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کو جتنے بھی معجزے ملے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. قرآن سے پڑھ کر کوئی سب سے بڑا معجزہ نہیں ہو سکتا. اب جانتے ہیں مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی, محمد رسول اللہ سے مطالبہ کیا, اے اللہ کے رسول اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں, اگر سچے نبی ہیں تو لائیے کوئی معجزہ دکھائیے, کوئی معجزہ لا کے دکھائیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے تو عذاب بن جاتا تھا, سانپ بن جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریباں میں ڈال کے نکالتے تو سفید و چمکیلا ہو جاتا تھا, بالکل روشن آئینے کے مانند. لائیے آپ بھی اگر سچے نبی ہیں تو موسیٰ کی طرح کوئی معجزہ لا کے دکھائیے, کوئی معجزہ دکھائیے. آپ جانتے ہیں جب مشرکین مکہ نے معجزے کا مطالبہ کیا, آسمان سے رب العالمین نے وحی اتار دی کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ وَإِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ. اے نبی مشرکین مکہ آپ سے معجزہ مانگتے ہیں, ان کے سوال پر تعجب ہوتا ہے کہ قرآن مجید جیسا زندہ معجزہ ان کے درمیان موجود ہے, جس کی آیتیں صبح و شام ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں. قرآن جیسا زندہ معجزہ رکھ کر بھی یہ آپ سے معجزہ مانگتے ہیں, ان کے سوال پر حیرت ہے, ان کے مطالبے پر افسوس ہے. قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ دیکھیے تو صحیح, قرآن کا اعجاز کی شکل میں ظاہر ہوا, قرآن کی خصوصیات کی شکل میں ظاہر ہوئی. دیکھیے یہ کتاب کس قوم کو دی گئی, قرآن کس قوم کو دیا گیا. اس کتاب میں سب سے پہلے اللہ نے جس قوم کو مخاطب کیا وہ قوم عرب ہے, اور عرب دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھی. حضرت عمر کبھی کہا کرتے تھے کہ كُنَّا أَذَلَّ أُمَّةً فَأَعْطَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمَا مَبْتَغِي الْعِزَّةَ بِدُونِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. حضرت عمر کہا کرتے تھے لوگوں ہم دنیا کی ذلیل قوم تھے, ہم دنیا کی حقیر قوم تھے, اللہ نے ہمیں ہدایت, اللہ نے ہمیں عزت قرآن کی وجہ سے دی ہے, اللہ نے عزت ہمیں اسلام کی وجہ سے دی ہے. حضرت عمر کے جملے ہیں, کہا یہ عرب دنیا کی حقیر قوم, دنیا کی ذلیل قوم, دنیا کی ان پڑھ قوم, دنیا میں سب سے اخلاق میں گری ہوئی قوم تھی. لیکن جب قرآن اس قوم کے پاس آ گیا, جب قرآن کو لوگوں نے پکڑ لیا, جب قرآن کو اپنا رہنما سمجھا, لوگوں 50 سال کی قلیل سی مدت میں دنیا کی یہ صحرا نشین بدو جن کو دنیا کے بادشاہ بس اسی حوالے سے جانتے تھے کہ ان کو اونٹ چرانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا, ان کو بکریاں چرانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. 50 سال میں قرآن کو جب انہوں نے پکڑا, 50 سال کی قلیل سی مدت میں عرب کی یہ صحرا نشین بدو دنیا کے امام بن گئے, دنیا کے امام بن گئے. ہاں دنیا کی بزدل قوم تھی, دنیا کی ذلیل قوم, اور دنیا میں سب سے گناہوں میں لت پت قوم, اور دنیا میں اخلاق میں گری ہوئی قوم, جن کو دنیا کے بادشاہ کہتے تھے یہ کیا کسی پر حکومت کریں گے, ان کو تو منہ میں بکریاں چرانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. لیکن جب قرآن آیا تو مشعل علم و ہنر اس قوم کے ہاتھ میں تھا, اور جب قرآن کو انہوں نے رہنما سمجھا, ان کا طرز خلافت, طرز حکومت رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا. رب نے کہا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی قرآن کو لے کر مجاہدہ کیجئے, قرآن کی پرمیشن سے لوگوں کو جوڑیے, میری وحدانیت کا سبق پڑھائیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی بدو کو عرب کی وحدانیت کا ایسا سبق پڑھایا, رب العالمین کی وحدانیت کا ایسا سبق پڑھایا
ہماری یہ قوم دنیا کی امام بن گئی قرآن کی وجہ سے. دیکھیے تو صحیح اس کتاب کا معجزہ تو دیکھیے. حضرت علی نے جملہ کہا تھا, اس نے ایک جملہ تھا کتاب اللہ تنتہی عجائب. لوگوں یہ قرآن اس کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے, اس کے معجزے کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ایسی کتاب ہے. اب یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ قرآن کب نازل ہوا؟ جب انسان موجودہ کر تمام ترقیوں سے عاری تھا. یہ سائنس, یہ آج انسان سائنس کی دوش پہ سوار ہو کے چاند پہ پہنچ گیا, مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے. یہ کمپیوٹر, ہاں یہ جدید ترقیاں, یہ قرآن اس وقت نازل ہوا ان تمام ترقیوں سے انسان عاری تھا, نہیں جانتا تھا. لیکن اب دنیا اتنی بدل گئی, اتنی بدل گئی. قرآن جب نازل ہوا, اگر پرانے زمانے کا انسان 1400 سال پہلے کا انسان آج کے دور میں آ جائے کمپیوٹر اور یا ہوائی جہاز کو دیکھ لے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی سرزمین ہے جس پر میں زندگی گزار کے گیا ہوں. واللہ دنیا اتنی بدل گئی ہے. لیکن قرآن کو اٹھا کر پڑھیے, قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھیے. قرآن گرچہ غیر ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ لوگوں میں نازل ہوا, لیکن آج بھی اگر قرآن آیتوں کو سمجھ کر پڑھا جائے, اس پر غور کیا جائے تو لگے گا آپ لوگوں کو کہ قرآن آج ہی کے حالات سے بحث کر رہا ہے, آج ہی میرے سوالوں کی جوابات دے رہا ہے. اور زندگی کی جن مراحل اور جن حالات سے میں گزر رہا ہوں, چاہے آپ کی قومی زندگی ہو, چاہے سیاسی زندگی ہو, چاہے انفرادی زندگی ہو یا گھریلو زندگی ہو, آپ کو لگے گا کہ ان حالات میں قرآن میری رہنمائی کر رہا ہے, قرآن مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے. دیکھیے قرآن کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے احمد بن قیس بہت بڑے تابعی ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں. قرآن کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا, غور سے اس بات کو سنیے گا. احمد بن قیس کہتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی آیت پڑھی میں نے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں اے پڑھنے والے تمہاری نصیحت ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہوا. مفسرین نے دوسرا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ایک کتاب کے پڑھنے والے تمہارا ذکر موجود ہے اس کتاب کے اندر. امام احمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, کہ اے کتاب کے پڑھنے والے تمہاری زندگی کو اللہ نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے, تیرے کردار کو بھی اللہ نے بیان کیا, تیرا ذکر بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے. امام احمد بن قیس کہتے ہیں کہ اب میں قرآن کو پڑھنے لگا شروع سے آخر تک کہ میرے کردار کو اللہ نے کہاں بیان کیا ہے, میری زندگی کو اللہ نے کہاں بیان کیا ہے. امام محمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں پڑھتے 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 سورہ توبہ کی اس آیت پہ پہنچا, سورہ توبہ کی آیت پہ پہنچا, میرے دل نے کہا اے احمد بن قیس یہ تیرا کردار ہے جو اللہ نے بیان کیا, یہ تیری زندگی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے, یہ تیری سوچ ہے جس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور وہ آیت تھی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم. وہ آیت تھی, کیا ترجمہ ہے, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا, میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو اپنے گنہگار ہونے کا اقرار ہے, جنہیں اپنے خطا کار ہونے کا اعتراف ہے, انہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں لیکن نیکیوں سے بڑھ کر ان کے گناہ ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم, عسى الله ان يتوب عليهم, قریب ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے. احمد بن قیس کہتے ہیں میرے دل نے کہا اے احمد یہ تیرا کردار ہے, یہ تیری سوچ ہے, یہ تیری زندگی ہے جس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا. واللہ واللہ آج بھی اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, آپ اپنی زندگی کی جن حالات سے گزرتے ہیں آپ کو لگے گا کہ ان حالات میں قرآن میری رہنمائی کر رہا ہے. اور لوگوں اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے نا, آپ کو لگے گا زندگی کی جن چیلنجز کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے, جن مسائل کا میں سامنا کرتا ہوں, قرآن سمجھ کر پڑھیے, آپ کو لگے گا کہ ان چیلنجز کا حل پیش کر رہی ہے یہ کتاب, ان مسائل کا حل پیش کر رہی ہے. لوگوں یہ حل پیش کرنے والی کتاب ہے, شرط یہ کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے, سمجھ کے پڑھا جائے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں نا, بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے, بہت بڑے عالم, ہاں تفسیر قرطبی جنہوں نے لکھی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو تاجر مجھے دوڑانے لگے, تلوار لے کے, ننگی تلوار لے کے مجھے دوڑا رہے تھے. اب جانتے اسلامی تاریخ میں تاجروں کا ظلم ستم بڑا مشہور ہے. انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا. بہرحال امام قرطبی زمانے میں موجود تھے, کہتے ہیں کہ دو تاجر مجھے بھی دوڑانے لگے قتل کرنے کے لیے, ننگی تلوار لے کے. کہتے ہیں کہ جب تک میری جسم میں طاقت رہی, صدت رہی, میں بھاگتا رہا. وہ دادا جی مجھے ننگی تلوار لے کے اگر مجھے پا لیتے
قتل. میں دوڑتا رہا, وہ ننگی تلوار لے کے مجھے دوڑا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب تک طاقت رہی تب تک بھاگا, لیکن جب میرے پیروں نے جواب دے دیا, میرے جسم میں بھاگنے کی سکت نہ رہی. امام قرطبی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں بیٹھا, میں قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا. میری زبان پر قرآن مجید کی آیت آ گئی اور اس کا ورد کرنے لگا. بار بار اسی آیت کو پڑھنے لگا. وہ آیت تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وہ آیت یہ تھی. امام قرطبی کہتے ہیں سورہ یاسین کی آیت کو میں بار بار پڑھنے لگا کہ ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی, ہم نے ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی, بس وہ کچھ نہیں دیکھ رہے تھے, وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے. کہتے ہیں کہ یہ آیت میں بیٹھ گیا, وہ تاطاری کی تلوار لے کے مجھے مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. کہتے ہیں کہ اس آیت کو جب میں پڑھ رہا تھا, میری حیرت کی انتہا ہو گئی کہ وہ تاطاری جو مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے, ایک میرا دائیں طرف سے گزر گیا اور دوسرا میرا بائیں طرف سے گزر گیا, اور ان کی نظر مجھ پہ پڑی نہیں, وہ بھاگتے چلے گئے اور میں صحیح سلامت اٹھ کے اپنے گھر چلا گیا. قرآن کی یہ حیرت انگیز کرشمے واللہ آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ لوگ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھو اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں. آپ ایک صفحہ پڑھیے پورے دن میں یا 2 دن میں, لیکن سمجھیے اس کتاب کو کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے, کس بات کا حکم دیتا ہے. سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ حیرت انگیز کرشمے آپ اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں گے. آپ دیکھیے نا, اللہ رب العالمین اس کتاب کو اس حیثیت سے اتارا. یہ خالص دعوتی کتاب ہے, یہ دعوتی مشن رکھنے والی کتاب ہے. اللہ نے ایک مقصد کے لیے قرآن کو اتارا. کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, جہنم کے راستے پر چلنے, ان کو جنت کے راستے پر چلانا, بد اخلاق لوگوں کو اعلی اخلاق کا سبق پڑھانا, جو لوگ جھوٹے ان کو سچا بنانا, خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنانا. اور یہ کتاب رب العالمین کی وحدانیت کا سبق پڑھانے کے لیے ہم لوگوں کو آئی ہے. ایک مقصد کے کیا تھا؟ یہ قرآنی آیتوں کو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ پڑھیے, آپ کو لگے گا اس کی آیتیں دعوت و تبلیغ کی مشن کی ایک گھومتی ہے. ہاں, قرآن کیا ہے؟ قرآن پورا کا پورا محمد رسول اللہ کی لائف ہسٹری ہے, اللہ کے رسول کی زندگی ہے. آپ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی زندگی کو سامنے رکھیے اور دوسری طرف قرآن پڑھیے. آپ کو لگے گا کہ محمد رسول اللہ اپنی دعوت کی زندگی میں جن مراحل سے گزرے, قرآن اسے بحث کر رہا ہے, قرآن ان حالات میں محمد رسول اللہ کی رہنمائی کر رہا ہے. اللہ کے رسول اپنی دعوت کی زندگی میں بہت دکھی ہوتے ہیں, آسمان سے آنے والی وحی آپ کے لیے سامان سکون راحت فراہم کرتی. جب اللہ کے رسول اپنی دعوت کی زندگی میں مشکلات پھنستے, آسمان سے آنے والی وحی ان مشکلات کا حل پیش کرتی. اچھا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ غیر مجھ کو مانے یا نہ مانے, لیکن مجھ کو جھٹلانے والے میرے اپنے رشتے دار, ہاں میری جان کے دشمن میرے اپنے رشتے دار, میری دعوت کو ٹھکرانے والے میرے اپنے, اور تو اور سگا چچا میرا دشمن بنا ہوا ہے, مجھے ڈراتا دھمکاتا ابو لہب میرا دشمن بنا ہوا ہے. جب محمد رسول اللہ یہ سوچ کر دکھی ہو رہے تھے, آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی. کیا سورہ یوسف کے ذریعے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے زخموں پہ مرہم رکھا. اے نبی, آپ یہ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کے سگے آپ کے دشمن, آپ کے سگے آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے ساتھ صرف نہیں ہوا ہے, یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, ان سے حسد کرنے والے ان کے سگے بھائی, ان کی جان کے دشمن ان کے سگے بھائی, ان کو اندھے کنویں میں دھکیل کر مردہ سمجھ کر چلے جانے والے ان کے سگے بھائی تھے. ہاں, محمد رسول اللہ مطمئن ہو گئے. اچھا, یہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوا, پہلے نبیوں کے ساتھ. اچھا, اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ایک اور پیشین گوئی, ایک اور خوشخبری سنائی. کہا اے نبی, آپ کی دعوت کا بھی انجام وہی ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعے کا انجام ہوا. ایک زمانہ تھا جب یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں دھکیل کر کے بھائی چلے گئے تھے مردہ سمجھ کر, لیکن وہ دور بھی آیا جب یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر مصر کے بادشاہ, مصر کے فائنانس منسٹر بنے. اور وہی بھائی ایک دن وہ بھی آتا ہے جب راشن بل لینے کے لیے پہنچتے ہیں, اور پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتا چلتا ہے, یوسف کے سامنے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تمہارے لیے افواہ ہے, آج تمہارے لیے واقعی ہے, کوئی پکڑ کوئی گرفت نہیں ہے. نبی, آپ کی دعوت کا بھی انجام وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کی واقعی ہوا. اچھا, محمد رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا جب دشمنیاں بڑھ گئی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ چند سالوں کے بعد اسی مکے میں محمد رسول اللہ وفاتیانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں. وہی دشمن جو آپ کی جان لینے کے در پہ تھے, آپ کے سامنے کھڑے ہو کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں. اس وقت بھی محمد رسول اللہ نے وہی جملہ کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم. اچھا, جیسے جیسے ہجرت کا زمانہ قریب آتا ہو گیا, اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ
تقریباً آدھا ہے. کب نازل ہوئی؟ یہ ہجرت کے زمانے کے بالکل قریب نازل ہوئی. سورہ کہف میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل ہے اور خاص طور پر اللہ نے سورہ کہف میں واقعہ ذکر کیا کہ کیسے مصر میں قبطی کا قتل کرتے ہیں اور کیسے فرعون کی پولیس ان کو تلاش کرتی ہے، پھر مصر سے کیسے ہجرت کرتے ہیں مدین کی طرف. اللہ نے یہ واقعہ کب سنایا؟ محمد رسول اللہ کی ہجرت کے قریب سورہ قصص کو نازل کر کے موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ سنایا. اے نبی، ہجرت کرتے ہوئے آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے نبیوں نے بھی ہجرت کی، آپ سے پہلے نبیوں نے، انہوں نے بھی اپنا وطن چھوڑا ہے، ان کی قوم نے ان کو بھی اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا. آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. خالص دعوت کی کتاب ہے، دعوت کی مشن رکھنے والی کتاب ہے. لوگوں سمجھ کے پڑھو اس کتاب کو. اچھا آپ دیکھیں کہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کتاب کو بطور ہتھیار بھی عطا کیا. یہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اے نبی، مکے میں آپ کے سامنے چیلنجز آئیں گے، دشمنیاں آئیں گی، عداوتیں آئیں گی، نفرتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور سب کا مقابلہ آپ کو قرآن سے کرنا ہے. خبردار، مکے کے 13 سال آپ اٹھا کر دیکھیے کبھی محمد رسول اللہ نے تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا. نہ آپ نے نہ آپ کے صحابہ نے. کیوں؟ اجازت نہیں تھی مکے میں تلوار کی چھونے کی بھی اجازت اللہ نے نہیں دی. نہیں اس وقت تلوار نہیں اٹھانی ہے. آپ دیکھیے اس وقت مکہ، حالانکہ مکے میں دشمنیاں تھی، عداوتیں تھی، ابو جہل وہیں پر تھا، ابو لہب تھا، نضر بن حارث تھا، دشمن تمام تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے ان تمام کی دشمنیوں کا مقابلہ قرآن سے کیا. قرآن سب سے بڑا ہتھیار تھا مکے میں. اب دیکھیے خطبہ، مکے کا سمجھدار انسان اور مکے کا سردار بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ خود نہیں آتا، مکے کے مشرکوں نے بھیجا تھا اور کہا تھا جاؤ محمد رسول اللہ سے کہو اپنی دعوت کی ایکٹیویٹی کو کم کریں، اسلام کی دعوت دینا چھوڑیں. اچھا عتبہ کتنا سمجھدار ہے، جب محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تمہید دیکھیے کیسے باندھتا ہے. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا آپ نے؟ مکے میں کتنی آپ کی عزت تھی، ساری عزت آپ نے مٹی میں ملا دی. ارے آپ کی اس دعوت کی وجہ سے ماں بیٹے کی دشمن، بیٹا ماں کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، خاندانوں میں دراریں پڑ چکی ہیں. اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی دعوت کی ایکٹیویٹی کو کم کیجیے، آپ چھوڑیے اس دعوت کو. کیا چاہتے ہیں بدلے میں؟ آپ مکے کی سرداری، میں آپ کو مکے کا سردار بنانے کے لیے تیار ہوں. دولت چاہتے ہیں، دولت کے انبار لگا دیتے ہیں آپ کے قدموں میں. اچھا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، مکے کی سب سے خوبصورت خاتون سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. عتبہ نے لمبی چوڑی تقریر کی، لمبی چوڑی تقریر. اس کے بعد جب وہ خاموش ہو گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم ہو گئی تمہاری بات؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول ختم ہو گئی. آپ نے اب میری بات سنو. اللہ کے رسول نے اس کی گفتگو کا مقابلہ اپنی گفتگو سے نہیں کیا. اس کی تقریر کے مقابلے میں آپ نے کوئی تقریر نہیں کی، سیدھا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. سورہ حامیم فصلت پڑھنے لگے. جب پڑھتے پڑھتے محمد رسول اللہ اس آیت پہ پہنچے کہ فَإِنَا فَقُلْ أَنزَلْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے نبی، اگر یہ کفار آپ کی بات سے اعراض کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، تو ان سے کہہ دو او مکے کے کافروں، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو قوم عاد و ثمود کا ہوا. وَإِنَا فَقُلْ أَنزَلْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جب محمد رسول اللہ اس آیت پہ پہنچے، عتبہ نے محمد رسول اللہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. بس کیجیے محمد، بس کیجیے. کیونکہ عتبہ جانتا تھا محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. اور عتبہ یہ بھی جانتا تھا کہ قوم عاد و ثمود کا کیا حال ہوا. لوگوں یہ ایسی کتاب ہے جو دلوں کو چھین کر دلوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے. عتبہ اٹھ کر بھاگنے لگا. محمد رسول اللہ نے تقریر کا مقابلہ قرآن سے کیا. اٹھ کر عتبہ بھاگنے لگا. جب عتبہ کی اتری ہوئی چہرے کو مکے کے کافروں نے دیکھا تو اس کہنے لگے اچھا محمد رسول اللہ کا جادو تو عتبہ بھی چل گیا. ہاں یہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے بطور ہتھیار عطا کیا تھا. اور اس کتاب کے اندر دوستو اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایسی تاثیر رکھی اللہ نے اس کتاب کے اندر. اللہ کی قسم قرآن یہ دلوں کو پگھلا دینے والی کتاب ہے. اس کی ایک ہی آیت دلوں کو پگھلا دیتی ہے. یہ کتاب ایسے اثر انداز ہوتی ہے. لیکن مرتبہ محمد رسول اللہ نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. نماز تہجد پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے. نماز تہجد میں محمد رسول اللہ سورہ مائدہ پڑھ رہے تھے. سورہ مائدہ کا آخری رکوع دیکھیے جہاں پر سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے والی آیت کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ہاں اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے. اگر تو معاف کرتا ہے تو غالب ہے، تو حکیم ہے، تو غالب حکمت والا ہے. ہاں جب محمد رسول اللہ اس آیت، اچھا یہ آیت کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان محشر میں نبی الفاظ میں اپنی امت کے بارے میں سفارش کریں گے. کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، تو قادر مطلق ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے، تیرا ہر فیصلہ رحمت پر مبنی ہوتا ہے.
وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. محمد رسول اللہ اس آیت کو مسلم احمد کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو اتنا پڑھے کہ اس رات پوری رات اسی آیت کو پڑھتے ہوئے نماز تہجد میں گزار دیا. پوری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے اور نماز تہجد اسی ایک آیت سے کے ساتھ آپ نے پڑھی. اب آپ خود سوچئے کہ اس آیت کے اندر پائے جانے والے معنی اور مفاہیم کے سمندر میں امام کائنات نے کتنی گہرائی دی ہوگی. اس آیت میں اللہ نے جو بے رحمت کی طرف اشارہ کیا، محمد رسول اللہ کی نگاہ قراندیش اس رحمت کو کس طرح سمجھ رہی تھی، اس آیت کی گہرائی کو محمد رسول اللہ کی نگاہ کس طرح سمجھ رہی تھی کہ مسلم احمد کی روایت کہتی ہے اس رات پوری رات محمد رسول اللہ اسی آیت کو پڑھتے رہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وہ بات ایسی نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ کتاب دلوں پر اثر کرتی ہے، نہیں نہیں نہیں. وہ لوگ جو کافر و مشرک ہیں، جو اس کتاب الہی کو کتاب الہی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، لوگوں یہ وہ کتاب ہے اس کی آیت جب اثر رکھتی ہے جو کافروں کے دلوں میں بھی اتر جاتی ہے، ان کے دلوں کو چیر کر بھی ان کے دلوں پہ دستک دیتی ہے. کتنے محمد رسول اللہ کی زندگی کے واقعات ہیں. حضرت زبیر بن مطعم صحابی رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں اسلام نہیں لایا تھا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے پاس سے گزرا. محمد رسول اللہ نماز مغرب پڑھا رہے تھے اور نماز مغرب میں اللہ کے رسول سورۃ طور پڑھ رہے تھے. سورۃ طور پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول. سورۃ طور کی دوسری رکوع آپ پڑھیے طور سورۃ طور کی. جو مشرک ہیں، جو رب کی بغاوت کرنے والے، جو اللہ کی نافرمانی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کافروں مشرکوں سے سورۃ طور کی دوسرے رکوع میں اللہ نے کچھ چبھنے والے سوالات کیے. ان میں ایک سوال ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ہاں ایک سوال یہ بھی ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اے نبی کفار سے پوچھئے کہ یہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے. جب اس آیت کو محمد رسول اللہ نے پڑھا، زبیر بن مطعم مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، کہتے دور کھڑا میں محمد رسول اللہ سے قرآن سن رہا تھا. جب اللہ کے رسول اس آیت کو پڑھا، یہ آیت محمد رسول اللہ کی زبان پر لے کر میرے دل میں ایسے پیوست ہوئی، مجھے ایسا چل جڑا کہ کہا تھا قلبی عقیل. مجھے ایسا لگا کہ میرا دل میرے سینے سے نکل چکا ہے، میرا دل اڑا جا رہا ہے. مجھے اس آیت نے میرے اندر ایسی سوچ پیدا کر دی، ایسا جھنجھوڑا اور اتنا مجھے متاثر کیا کہ کہا تھا قلبی عقیل. مجھے ایسا لگا کہ میرا دل میرے سینے سے نکل چکا ہے، میرا دل ہل چکا ہے، میرا دل اپنی جگہ سے نکل کر اڑ چکا ہے. ایسی سوچ میرے اندر پیدا کی اس آیت نے. لوگوں مشرک رہتے ہوئے، کافر رہتے ہوئے اس آیت کی، اس قرآن کی عظمت کے سامنے بے خود ہو کے، بے اختیار ہو کے گر پڑتے تھے سجدے میں. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول سورہ نجم پڑھی. اس آیت قرآن کی تاثیر کو دیکھیے. آپ سورہ نجم اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی تھے اور کفار مشرکین بھی کھڑے تھے اور اللہ کے رسول سورہ نجم پڑھ رہے ہیں. سورہ نجم جہاں پر ختم ہوتی ہے وہ سجدہ ہے دوستو، سجدے کی آیت پہ ختم ہوتی ہے سورہ نجم. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی کے لیے سجدے کرو. یہاں پر سورہ سجدہ ختم ہوتی ہے. اچھا جب اللہ کے رسول اس آیت پہ پہنچے نا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہاں پر محمد رسول اللہ نے تو سجدہ کیا ہی، صحابہ نے تو سجدہ کیا ہی، لیکن کافر مشرک جو کھڑے تھے وہ بھی سجدے میں گر پڑے. وہ بھی سجدے میں، وہ بھی اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، بے اختیار ہو کے محمد رسول اللہ کے ساتھ کافر بھی سجدے میں گر پڑے. ہائے ہائے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کا جو اسلوب ہے سورہ نجم کی آخری آیتوں کا اسلوب ہے أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ. قریب آنے والی قیامت قریب آ چکی. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ. اور قیامت کی حتمی فیصلے حتمی وقت کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. قرآن کی آیتیں سن کر تمہیں تعجب ہوتا ہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. اور قرآن کو سن کر تمہیں ہنسنا آتا ہے، رونا نہیں آتا. اور وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. زندگی تمہاری کھیلوں میں کٹ رہی ہے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. اللہ کی عبادت کرو، سجدے میں گر پڑو. وہاں محمد رسول اللہ صحابہ کے ساتھ کفار اور مشرکین بھی سجدے میں گر پڑے. ایک ایک آیت دلوں کو چھین دیتی ہے، ایک ایک آیت دلوں کو اتنا متاثر کرتی ہے کہ کفار بھی اپنے آپ پہ اختیار نہیں رکھتے تھے، بے اختیار ہو کے سجدے میں گر پڑتے تھے. لوگوں میں آپ لوگوں سے کہوں، ہمارے اسلام میں سے کسی کا کہنا ہے، عظمت قرآن کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، محمد
اللہ کی قسم زندگی کی جس مرحلے میں ہم ذلیل ہوں گے نا اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور جس وقت ہم اٹھیں گے ترقی ملے گی نا اس کتاب کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ترقی. اور یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو کفار نے تسلیم کیا، جس کو غیروں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا. اب جانتے ہیں کہ عیسائی دانا مستشرق قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عیسائی مشرقیاں پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں. دوسرے مذہب والوں کے پاس جاتے ہیں، ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں، جب عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں تو ہمیں وہاں پر کامیابی مل جاتی ہے. دوسرے مذہب کے لوگ مسلمان عیسائی بن جاتے ہیں. لیکن عیسائی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جب عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں ہاں تو مسلمان کوئی عیسائی نہیں ہوتا. اس مستشرق کیا تھا مستشرق نے کہ مسلمان کبھی عیسائی نہیں ہوتا. کیوں معلوم ہے؟ اس نے کہا سیظل الاسلام صخرۃ ناتیہ. مستشرق کی بات سنیے، سیظل الاسلام صخرۃ ناتیہ تتحطم بها سبل التمشي ما دام الاسلام هذه الدائمة الاربعہ. یہ مستشرق کہہ رہا ہے. اس نے کہا مسلمان کا اپنے دین سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور قرآن سے اٹیچمنٹ مسلمان کا ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جب تک چار چیزیں ہیں مسلمانوں کو ان کی راہ سے ہٹا نہیں سکتے، مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا نہیں سکتے جب تک مسلمانوں کے پاس چار چیزیں. کون سی؟ پہلی چیز اس نے کہا القرآن. القرآن جب تک مسلمان قرآن سے جڑا رہے گا، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو پکڑے رہے گا، دنیا کی کوئی مشرقیاں مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتی. جانتے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ایک ممبر نے قرآن کو اٹھا کر کہا کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق اس قرآن سے مضبوط رہے گا مسلمانوں کو ان کے دین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا. لوگوں اس کتاب سے جڑو، اس کو اپنے سینوں کی باہر بنا دو، محبت کرو، اس کتاب سے اپنی زندگی کا ناطہ جوڑ لو. یاد رکھیے ہمارے اسلاف میں سے کسی کا کہنا ہے، ہمارے اسلاف میں سے کسی کا کہنا ہے جب اللہ کی بات سننے کو میرا دل کرتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوں، جب اللہ سے بات کرنے کو من کرتا ہے تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں، یاد رکھیے یہ ایسی کتاب ہے جو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہمیں جوڑتی ہے. اس مستشرق نے کہا تھا پہلی چیز قرآن، دوسری چیز جمعے کی مناسبت. یہاں پر جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے مسلمانوں کا جو ایمان مضبوط ہوتا ہے نا یہ جمعے کی مناسبت جب تک ختم نہیں ہوگی مسلمانوں کو ان کے دین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور تیسری چیز اس نے بتائی فریضہ حج کا یہ سیمینار جب تک یہ رہے گا تب تک اسلام سے کوئی مسلمان کو ہٹا نہیں سکتا. اور چوتھی چیز اس نے کہا تھا جامعہ ازہر جو مصر میں اس کو اس کا اپنا نقطہ نظر ہے. اب تو الحمدللہ جامعہ ازہر سے بہتر اللہ رب العالمین نے یونیورسٹیاں عرب کے اندر بنا دی ہیں، اس سے بہتر بنا دی ہیں. تو مسلمانوں پیغام یہ ہے آج کی تقریب کا کہ قرآن کو اپنے سینوں کی باہر بناؤ، اپنی زندگیوں میں سکون کا ذریعہ قرآن کو بناؤ. یاد رکھیے اگر کوئی نوجوان کہتا ہے نا کہ مولانا من نہیں کرتا، پڑھتا تو دل نہیں کرتا، یاد رکھیے گا جب تک ہماری محبت میوزک سے ہے، گانوں سے ہے، ہمارا پورا سفر میوزک کے ماحول میں کرتا ہے اس وقت تک یہ اس قرآن سے ہمیں محبت ہو ہی نہیں سکتی. شیطان رب یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نور ہے، یہ قرآن نور ہے. یاد رکھیے جس دل میں شہوت کے کتے پلنے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا شہوت کے کتے پلنے ہوں اس میں علم اللہ کا نور کبھی نہیں آ سکتا، قرآن کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. بات یاد رکھیے گا قرآن سے جڑیں گے نا رب العالمین رفعت عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا، بڑا مقام عطا کرے گا. جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا ان اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کر میں خود حیران ہوں کہ کتنی عزت والی موت ہے، کتنا حسن خاتمہ اللہ رب العالمین کو عطا کر رہا ہے. امام ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اللہ اللہ بڑی سبق آموز زندگی تھی ان کی، بڑی سبق آموز زندگی. اسلامی تاریخ کی منفرد شخصیت تھی جن کو حرف المولا کہا جاتا ہے. جس فن میں امام ابن تیمیہ قلم اٹھاتے ہیں کہا جاتا تھا حرف المولا. امام ابن تیمیہ آپ جانتے ہیں قرآن سے کی محبت کیسی تھی، قرآن سے امام ابن تیمیہ کا لگاؤ کیسا تھا. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صرف 80 سے زائد مرتبہ امام ابن تیمیہ نے جیل میں قرآن کو ختم کیا. جیل کے اندر 80 سے زائد مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے. اور جس کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہو، جس کا قرآن سے اتنا دوستوں گہرا اٹیچمنٹ ہو، اللہ رب العالمین بڑی رفعت عطا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں امام ابن تیمیہ کی موت کیسی ہوئی؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کی موت ہوئی سورہ قمر کی آیتیں پڑھ رہے تھے، سورہ قمر کی آیتیں. اللہ رب العالمین نے جن آیتوں میں فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرآن کی آیتیں انہی دو آیتوں پر امام ابن تیمیہ کی روح پرواز کر جاتی ہے. کیا مطلب ان المتقین
فی جنت ہونا کہ متقی بندوں کے لیے میں نے جنتیں تیار کی ہیں، نہریں تیار کی ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس شہنشاہ کے پاس، اس اللہ کے پاس متقی بندوں کے لیے اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ درجات ہیں۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، قرآن کو اپنے سینے کی باہر بناتا ہے، اتنی بہترین اللہ رب العالمین حسن خاتمہ عطا فرماتا ہے ان کو، اتنی بہترین ان کو موت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اے اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کی باہر بنا دے، ہماری زندگیوں میں سکون کا ذریعہ بنا دے، قرآن سے ہم قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے، ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن کو مشعل راہ اور قرآن کو اسوہ نمونہ بنا کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ قرآن کی تلاوت میں ہمیں لگا دے، قرآن کی تلاوت میں ہمیں لگا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔